شیعہ کی شاخیں جو صدر اسلام سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں ان فرقوں کا اور ان گروہوں کا مختلف زمان و مکان میں ظہور ہوا ہے، تو ان کے متعلق ہم بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ شیعہ کہتے کسے ہیں۔ شیعہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، قرآن میں شیعہ کہا گیا ہے پیروی کرنے والے کو، شیعہ یعنی پیروی کرنے والا۔ بے شک نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ تو یہ پیروی کرنا، اس کے علاوہ اس کے اور بھی معنی ذکر کیے گئے ہیں، تو میں پہلے یہ ذکر کروں گا کہ لغت میں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لغت میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک مطلب پر متفق ہو جانے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو سے زیادہ لوگ جب ایک مطلب پہ متفق ہوتے ہیں تو وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ یہ لغت میں پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک فرد یا ایک گروہ کا دوسرے فرد یا دوسرے گروہ کی پیروی کرنے کا نام شیعہ ہے۔ یہ دو معنی لغت میں ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک فرد اگر دوسرے فرد کی پیروی کرے گا تو وہ شیعہ کہلائے گا، ایک گروہ اگر دوسرے گروہ کی پیروی کرے گا تو وہ شیعہ کہلائے گا۔ اب شیعہ اصطلاح میں شیعہ کا کیا مطلب اور کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں یہ تو ایک لغوی اور لغت کے اعتبار سے معنی تھا۔ اصطلاح میں اس گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے جو ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں ہی کچھ صحابہ تھے جو حضرت علی علیہ السلام سے جن کا زیادہ نشست و برخاست، محفل اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا، جس میں تاریخ نے ذکر کیا حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد اور عمار یاسر۔ یہ چار لوگ تھے جو حضرت علی کے شیعہ کہلاتے تھے پیغمبر کے زمانہ میں۔ اب پیغمبر کے بعد چونکہ خلافت پہ جب اختلاف ہوا تو ایک گروہ تھا کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ پیغمبر کے خلیفہ بلا فاصل حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، تو ان لوگوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے جدا کر لیا تھا۔ اب دوسرے لوگوں سے جب جدا کیا تو وہی لوگ پھر جب پیغمبر کے بعد خلافت اسلامیہ جب قائم ہوتی ہے، خلیفہ اول مسلمین، خلیفہ دوم مسلمین، خلیفہ سوم مسلمین کے بعد خلیفہ چہارم مسلمین حضرت علی کی خلافت کا جب اعلان ہوتا ہے تو وہ لوگ دوبارہ حضرت علی کے ساتھ مرتبط ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ تھے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ تو یہ گروہ تھا کہ جو پہلے جو تین امام تھے، امام علی، امام حسن اور امام حسین، ان تین اماموں کے زمانے میں یہ لوگ متفق تھے، ان لوگوں میں کسی قسم کی تقسیم نہیں تھی۔ اچھا، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے 12 خلیفے ہیں جن کو 12 امام کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس پھر اپنی ادلہ دلیلیں تھیں جو آج تک بھی ہیں کہ پیغمبر کی احادیث یا جو بھی چیزیں، تو وہاں سے وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر کے بعد پہلا امام حضرت علی ہے،
حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور پھر آخر میں 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ جن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہے اور انہوں نے ابھی ظہور نہیں فرمایا۔ تو امام علی، امام حسن اور امام حسین کے زمانے میں شیعوں میں کسی قسم کی تقسیم نہیں تھی۔ امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد کیونکہ کربلا کے واقعے کا مسلمانوں کی تاریخ میں ایک گہرا اثر پڑا تھا امت مسلمہ پہ، تو بہت سارے لوگوں نے دوسرے لوگوں سے اپنے راستے جدا کر تھے، تو اکثریت جو تھی امام حسین علیہ السلام کے بعد انہوں نے امام سجاد علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے علی ابن الحسین، ان کی امامت کو قبول کیا، ان کے امامت کو قبول کیا، اور امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے وہ تعلیمات کو آگے پھیلایا۔ اچھا، اسی امام کے دور میں امام سجاد علی ابن الحسین کے دور میں ان کے چچا یعنی حضرت علی علیہ السلام کے ایک بیٹے موجود تھے، محمد بن حنفیہ جنہیں کہا جاتا تھا۔ تو ایک گروہ تھا کہ جو ان کی امامت کا قائل تھا، ان کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتا تھا، تو جنہوں نے محمد بن حنفیہ کو امام مانا وہ تاریخ میں کیسانیہ کہلائے، فرقہ کیسانیہ، جو محمد بن حنفیہ کی امامت کا قائل تھا۔ یہ پہلا فرقہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کے بعد پہلا فرقہ تھا جس کی جو ہے نا وہ تاریخ میں جس کا نام ساری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پہلا فرقہ یہی تشکیل پایا کیسانیہ، کہ محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل تھے۔ اور ایک گروہ کے مطابق جب مختار سقفی نے قیام کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا انتقام لینے کے لیے، تو انہوں نے محمد بن حنفیہ کو امام مہدی معرفی کرایا، چونکہ امام مہدی کا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اتنی امام پیغمبر سے احادیث اور پیغمبر سے پہلے ادیان سے بھی جو کچھ ان کے بارے میں نقل ہو چکا تھا، تو سارے لوگ امام مہدی علیہ السلام پہ متفق تھے، اور اس بات پہ بھی متفق تھے کہ امام مہدی کا نام اصل نام محمد ہے، اور ان کا نام بھی محمد بن حنفیہ تھا، تو اس وجہ سے مختار سقفی نے ان کو محمد بن حنفیہ کو امام مہدی معرفی کرایا، اور اس طریقے سے لوگوں کی حمایت جلب کر کے امام حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لیا تھا۔ تو اس دور میں یہ کیسانیہ معروف ہو گیا۔ فرقہ کیسانیہ کہتے ہیں کہ مختار سقفی بھی اسی میں ہی تھے، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، البتہ کچھ لوگ اس نظریے کے مختار کے بارے میں خالف بھی ہیں۔ بہرحال اس کیسانیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ امام محمد بن حنفیہ امام مہدی ہیں، کوہ رضوہ میں غائب ہو چکے ہیں اور ایک دن ظہور فرمائیں گے، جس طریقے سے وہ ظہور کے بارے میں پیغمبر سے سن چکے تھے۔ تو اب پہلا فرقہ کیسانیہ، لیکن جو فرقہ پیغمبر کے بعد وجود میں آیا، جو امام علی کی امامت کا قائل تھا، ان کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر علی ابن الحسین، اور پھر وہی گروہ انہوں نے پھر آگے امام معرفی کر کے آخری ان کا امام مہدی تھا، تو اس گروہ کو شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشر 12 کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو 12 اماموں کے قائل تھے وہ شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، اور وہ 12 امام بھی مشخص اور معین ہے کہ وہ کون کون سے امام ہیں۔ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام علی ابن الحسین، ان کے بعد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، یہ سارے کے سارے شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ اسی سلسلے کے قائل تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب ان 3 اماموں کے بعد پہلا ثانیہ وجود میں آیا، پھر امام سجاد علیہ السلام چونکہ اس وقت حال حیات میں تھے،
تو مولا کی شہادت کے بعد شیعوں کی اکثریت نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا امام مانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام یعنی وہ جو امام سجاد کے بیٹے تھے، کربلا میں 4 سال کی ان کی عمر تھی جب کربلا میں کا واقعہ ہوا، تو یہ 4 سال کے تھے امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو امام سجاد کے علیہ السلام شیعوں کی اثنا عشری، شیعوں کی اکثریت نے جو شیعہ اثنا عشری تھے وہ امام محمد باقر کی امامت کے قائل تھے ہو گئے۔ اچھا، اسی دور میں امام باقر علیہ السلام کے دور میں ایک جو گروہ تھا اہل البیت سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ امام اثنا عشری جو امام ہیں وہ ان میں سے نہیں تھے، لیکن ان کے رشتہ دار تھے جو اس عقیدے کے قائل تھے کہ ہمیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ہمیں قیام مسلحانہ کرنا چاہیے دشمنوں کے خلاف۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے قیام مسلحانہ کیا۔ تو قیام مسلحانہ میں ایک گروہ تھا کہ جس نے امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے زید بن علی کو اپنا امام مانا۔ حضرت زید بن علی امام سجاد امام علی ابن الحسین کے بیٹے تھے۔ ایک گروہ نے ان کو امام مان لیا اور ایک نے ان کے دوسرے بیٹے امام باقر کو مانا۔ جو شیعہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو اپنا امام، شیعوں کی اکثریت تھی، لیکن اکثریت کے مقابلے میں ایک اقلیتی گروہ نے امام سجاد کے فرزند زید بن علی کو اپنا امام مانا اور وہی لوگ زیدیہ مشہور ہو گئے۔ یہیں سے وہ فرقہ زیدیہ وجود میں آیا۔ البتہ اس کیا کہتے ہیں زید بن علی کی حمایت میں امام ابو حنیفہ نے بھی ان کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا، اور وہ بھی زیدیہ سے زیادہ امام محمد کیا کہتے ہیں وہ ان سے زیادہ مرتبط تھے اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے زید بن علی کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ تو اب کہتے ہیں یہ زیدیہ فرقہ وجود میں آ گیا۔ تو زیدیہ جو تھے یہ اصول میں دیکھیں اسلام کے کچھ اصول ہیں اور کچھ فروع ہیں۔ اصول میں وہ عقائد آ جاتے ہیں اور فروع میں وہ فقہ آ جاتی ہے۔ تو اصول جو تھے جس طریقے سے توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت، یہ اصول ہیں۔ ان کے مطابق چونکہ صدر اسلام میں گروہ آ رہا تھا معتزلہ اور اشاعرہ کا۔ معتزلہ عقلی لوگ تھے، تو معتزلہ اثنا عشری اور امامیہ کے قریب تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے زیدیہ، یہ اصول اسلام میں یہ زیادہ قریب تھے معتزلہ کے، اور ان کی فقہ جو تھی وہ زیادہ شباہت رکھتی ہے فقہ حنفیہ سے۔ امام ابو حنیفہ صاحب سے ان کا تعلقات اچھے تھے، تو ان کی فقہ اور ان کا کوئی معمولی سا فرق ہے زیدیہ اور فقہ حنفیہ۔ اچھا، زیدیہ امام باقر علیہ السلام کے 5ویں امام اکثریت نے ان کو امام مانا اور ایک گروہ نے زید بن علی کو امام مانا۔ تو زید بن علی کو جنہوں نے امام مانا وہ زیدیہ مشہور ہو گئے، اور جو امام باقر کو امام مانتے تھے وہ وہی اثنا عشریہ تھے۔ اچھا، امام باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ یہ وہ کیا کہتے ہیں دورانیہ تھا، یہ وہ مدت تھی کہ جس میں بنو امیہ کے ساتھ خلفاء بنو امیہ کے ساتھ بنو عباس جو تھے وہ برسر پیکار تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہو رہی تھی۔ تو امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا، اور انہوں نے بیٹھ کے وہ اثنا عشری مذہب تھا اس کی جو تعلیمات تھی وہ بیٹھ کے بتائیں۔ 4000 شاگرد تھے مولا کے مختلف علوم میں، علم کلام، علم فقہ، علم
تاریخ، بہت سارے علوم وہاں بیٹھ کے پڑھائے، اور کیا کہتے ہیں جو مذہب کی جو بنیاد تھی، وہ جو تعلیمات تھی، چونکہ پہلے اماموں کے دور میں وہ تعلیمات موجود تھے، لیکن ان تعلیمات کو ایک اس مذہب کی صورت میں بیان نہیں کیا۔ امام جعفر صادق نے بیٹھ کے وہاں پہ سب کچھ بتایا کہ جو شیعہ اثنا عشری ہیں، جو ہمارے ماننے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فقہ میں اس طریقے سے عمل کریں، اصول میں اس طریقے سے، فلاں سارے کے سارے علوم بیٹھ کے پڑھائے۔ تو یہ بہت اچھی فرصت تھی، تو اسی وجہ سے اثنا عشری کو جعفریہ بھی کہا جاتا ہے، جعفری مذہب، امام جعفر صادق کے پیروکار ماننے والے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق نے ہی بیٹھ کر وہ تعلیمات ہمارے لیے پیش کی، جو آج تک امام جعفر صادق تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، اس شیعوں کے پاس، وہ ان کا سلسلہ امام جعفر صادق تک بہترین وہ مستند سلسلے کے ساتھ موجود ہیں۔ اگرچہ وہ ریشہ امام علی اور امام علی کے سے پہلے منبع جو ہے وہ پیغمبر کی ذات اور قرآن کو مانتے ہیں، لیکن وہاں سے جو سلسلہ یہاں پہنچا، اماموں کو فرصت نہیں ملی کہ وہ بیٹھ کے تعلیمات کو تنقیح کر کے بتائیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیٹھ کے یہ سارا کچھ بتایا۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد اکثریت نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانا۔ امام موسیٰ کاظم وہ 7 امام تھے جو اثنا عشری قائل ہیں کہ ہمارے 7 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، جن کا بغداد کاظمین میں مزار ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں تھے کہ ہارون الرشید نے ان کو زندان میں ڈالا تھا، اور پھر مولا کی وہاں پہ شہادت ہو گئی تھی۔ اچھا، یہیں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور بیٹا تھا اسماعیل ابن جعفر صادق۔ وہ جو اسماعیل تھے امام جعفر صادق کے، وہ بڑے بیٹے تھے۔ وہ امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ امام جعفر صادق کی زندگی میں مولا کی شہادت سے 5 سال پہلے حضرت اسماعیل اس دنیا سے چلے گئے۔ کہ مولا کی زندگی میں ہی ایک بڑی تعداد تھی ماننے والوں کی جو حضرت اسماعیل کے چاہنے والے تھے، تو انہوں نے امام موجود تھے، لیکن امام نے بتایا کہ وہ امام جو پیغمبر فرما کے گئے تھے، وہ 6واں امام میں ہوں، اور یہ حضرت اسماعیل نہیں ہے، بلکہ میرے بعد، میری شہادت کے بعد جو امام بنیں گے وہ ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور حضرت اسماعیل کو اپنا امام بنا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے وہ پیروکار جنہوں نے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مانا، وہ شیعہ اسماعیلیہ کہلائے ہیں، شیعہ اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اچھا، یہیں سے ایک اور گروہ بھی تھا امام موسیٰ کاظم کی، چونکہ بہت ساری کیا کہتے ہیں، البتہ امام موسیٰ کاظم کی اولادیں آگے زیادہ، لیکن امام کے ایک اور بیٹے بھی تھے، عبداللہ افتح۔ ایک گروہ تھا ایک اقلیتی گروہ، وہ ان کی امامت کا بھی قائل تھا، تو ان کو فتحیہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ افتح کے ماننے والوں کو فتحیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جنہوں نے امام مانا وہ اثنا عشری، اور جنہوں نے ان کے بیٹے کو، ان کی کیا کہتے ہیں، ان کے بڑے بھائی امام موسیٰ کاظم کے بڑے بھائی حضرت اسماعیل اور امام جعفر صادق کے بیٹے کو امام مانا، تو وہ شیعہ اسماعیلیہ کہلائے ہیں۔ اچھا، ایک گروہ تھا کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد مولا پہ توقف کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بس 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، بس ہم آگے امام کسی کو نہیں مانیں گے،
اور انہی پہ توقف کریں گے۔ تو جنہوں نے امام موسیٰ کاظم پہ توقف کیا، امام موسیٰ کاظم کو امام مان کر توقف کیا یعنی رک گئے، آگے کسی کو امام نہیں مانا، تو وہ واقفیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شیعہ واقفیہ، یہ آپ علم الرجال کی کتابوں میں پڑھیں تو کافی سارے راوی آتے ہیں، تو راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، بعض راوی وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ واقفی تھے، یا یہ مثلا فلاں مذہب کے تھے، اسماعیلی تھے، یا مثلا افتحی تھے، جو بھی تھے جو ہے نا وہ۔ تو یہ اب میں یہ ترتیب بتا رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل کے ماننے والے، وہ شیعہ اسماعیلی ہو گئے، اور جو عبداللہ افتح کے جنہوں نے امام مانا وہ فتحیہ کہلائے، اور جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کو اپنا ساتواں امام مانا وہ شیعہ اثنا عشری تھے، جو ایک سلسلے کے قائل تھے۔ اور ایک گروہ نے امام موسیٰ کاظم پہ توقف کر لیا، امام موسیٰ کاظم کے بعد جو ہے کسی آٹھویں کو امام نہیں مانا، تو وہ واقفیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا علیہ السلام آتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام جو آٹھویں امام مشہد میں جن کا مزار ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کی کیا کہتے ہیں 37 اولادیں تھیں، 30 بیٹے اور 18 بیٹیاں، یہ 37 اولادیں تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے امام الرضا علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے معجزے سے امام موسیٰ کاظم جب شہادت ہوتی ہے بغداد میں، تو یہ معجزے سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے کے تجہیز و تکفین اور جنازہ پڑھاتے ہیں امام رضا علیہ السلام۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام جن کو مامون، جو خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، ایک امین تھا ایک مامون تھا، امین اور مامون کی آپس میں جنگ ہوئی، مامون نے امین کو قتل کرا دیا۔ امین جو تھا یہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے اس نے بلوایا، یہ مرو میں لے آیا، جو خراسان ابھی جہاں پہ ان کا مزار ہے، تو مرو آئے، اور پھر مولا جب مدینہ سے آ رہے تھے تو یہاں آئے مامون کے پاس، کیونکہ مامون کا پایا تخت تھا، تو وہاں پہ آخری جو زندگی کے ایام تھے وہیں پہ گزارے۔ ولی عہدی بھی ان کو دی گئی تھی، کچھ شرائط اور شروط سے مولا نے قبول کی تھی کہ میں حکومتی امور میں مداخلت نہیں کروں گا، کچھ شرائطیں رکھی تھیں، اور امام رضا علیہ السلام وہاں پہ خراسان مشہد میں ان کا مزار ہے۔ اچھا، یہ جو دورانیہ یہ مدت ہے امام رضا علیہ السلام سے آگے امام محمد تقی علیہ السلام آتے ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد آتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی امام رضا کے بیٹے تھے، اور امام علی نقی امام محمد تقی کے بیٹے تھے، تو 8ویں امام رضا ہو گئے۔ ان کے بیٹے پھر محمد تقی 9ویں امام، اور پھر علی نقی یہ 10ویں امام۔ یہ 10ویں امام ہیں امام علی نقی، جو امام محمد تقی کے بیٹے تھے۔ اب جتنے آج کل نقوی سادات ہیں وہ سارے امام علی نقی کی اولاد ہیں۔ یہی 10ویں جو امام ہیں امام علی نقی علیہ السلام، ان کی اولاد نقوی سادات، اور یہ جو بخاری سادات ہیں ہندو پاکستان میں، یہ سارے کے سارے انہی کی اولاد سے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک جعفر اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جعفر نے تھوڑا سا راستہ جدا کیا تھا، تو پہلے ان کو جعفر کذاب کہا گیا، پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی تھی، تو توبہ سے وہ جعفر تواب مشہور ہو گئے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام جو تھے امام علی نقی کے بیٹے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام یہ 11ویں امام تھے۔ ان کی وفات ہوتی ہے 260 ہجری میں۔ امام ان کے بیٹے تھے امام مہدی علیہ السلام، جن کی 255 ہجری میں ولادت ہوتی ہے، اور 260 میں جب امام حسن عسکری کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی۔
تو 5 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں بابا کا جنازہ، نماز جنازہ جو تھی امام محمد مہدی نے، امام مہدی علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ تو اس دوران میں یعنی امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا سے لے کر امام حسن عسکری تک کوئی خاص فرقہ شیعوں میں وجود میں نہیں آیا، خاص فرقہ کہ جن کا کوئی تاریخ میں کوئی ذکر ہو، کوئی ایسا فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ اب امام مہدی علیہ السلام جو شیعہ اثنا عشری تھے وہ قائل تھے امام مہدی کی امامت کے، یہ 12ویں امام محمد مہدی، اور وہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ تو 5 سال کی عمر تھی، اس میں یہ غائب ہو گئے، نماز جنازہ پڑھا کر پھر غائب ہو گئے۔ غائب ہوئے تو ان کی غیبت کا دورانیہ غیبت ان کی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت، کبریٰ یعنی بڑی غیبت۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ وہی 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک کا تھا، یعنی یہ تقریباً 40 یعنی 69 ایئرس بنتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں غیبت صغریٰ کا دورانیہ تھا۔ اس میں امام مہدی علیہ السلام کے نائب خاص تھے، 4 نائب۔ اس میں جو بھی امور تھے ہدایت کے یا فقہ کے، شریعت کے، جو ان کے ماننے والے تھے وہ ان نواب خاص، ان کے خاص نائبین کے ذریعے سے مولا سے ان کا رابطہ ہوتا تھا، ان کے ذریعے سے ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تو جو بھی مسئلہ کسی کو درپیش ہوتا تھا وہ نائب خاص کو چٹھی لکھتا تھا، وہ نائب خاص کیا کرتا تھا امام مہدی علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھ کے بتا دیتا تھا۔ تو یہ چار نائب تھے غیبت صغریٰ میں۔ چوتھے نائب کی جب وفات ہوتی ہے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اب آج کے بعد میرا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ جو دین کے امور ہیں، شریعت کے، اس کے علاوہ ہدایت کے، وہ کن کے سپرد ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وعلی حجت اللہ علیہم، کہ جو بھی آج کے بعد واقعات پیش آئیں وہ میرے کیا کہتے ہیں جو میری مذہب کے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کریں، وہ میری طرف سے وہ ان پہ حجت ہیں میری طرف سے، اور میں اللہ کی طرف سے ان علماء پہ حجت ہوں۔ تو غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو غیبت کبریٰ میں بڑے بڑے فقیہ اور مجتہد کیا ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ تو وہ جو مجتہد تھے، وہ مجتہدوں کو شیعہ ہسٹری میں، شیعہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجتہد نائب عام ہے۔ نائب عام یعنی کوئی خاص، امام مہدی جب غیبت میں گئے ہیں تو کسی خاص کو مقرر کر کے نہیں گئے، ایک حکم عام سے کہا کہ یہ سارے جو اس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو کیا کہتے ہیں علم کے اعلیٰ، علم و عمل کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں، تو ان فقہا کی آپ کیا ہے تعلیمات پہ عمل کریں اور ہماری تعلیمات انہی کے ذریعے سے آپ لے کر عمل کریں۔ یا اسی طریقے سے ایک جو ہے نا وہ انہوں نے بتا بھی دیا کہ کون کون سے علماء کہ ان کی خصوصیات، صفات بھی بتا دی کہ کیا کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور خود مولا نے بھی بتا دی تھی کہ وہ کون کون سے لوگ ہوں گے۔ اب غیبت کبریٰ میں یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ اجتہاد کا شروع ہو گیا، اجتہاد تقلید۔ اب اجتہاد و تقلید میں یہ ہو گیا کہ شیعوں میں کہ آپ مجتہدوں کی تقلید کریں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شریعت کے مسائل کو ان علماء سے لیں جن میں یہ خصوصیات ہوں، تو آپ جب لیں گے تو ان پہ عمل کریں گے تو آپ بری و ذمہ ہیں۔ اگر کچھ حکم غلط بھی ہوا تو وہ اس کا ذمہ
ان مجتہدین پہ ہوگا، ان کی مسئولیت ذمہ داری ان پہ ہوگی، آپ اس ذمہ داری سے بری ہیں۔ تو جو سلسلہ شیعہ اثنا عشری میں آج تک امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو ہے نا ان کی امام مہدی غیبت میں ہے اور غیبت کبریٰ میں، یہ مجتہد ہیں جو شریعت کے مسائل عوام سے کہا کہ انہی سے لیں، اور پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ جو عارف علماء تھے ان کا امام مہدی علیہ السلام سے ایک خاص قسم کا رابطہ بھی رہا ہے، جو واقعات بہت سارے موجود ہیں کہ جو ہم ذکر یہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہے اور ویسے ذکر بھی نہیں کر، بہت بڑی کتابیں ان کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں۔ تو اب یہ اس اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں، جب اللہ کا اذن ہوگا یہ ظہور فرمائیں گے، اور ان کے ظہور سے پہلے جو حالات ہوں گے کچھ علائم بتا دی ہیں جو خود پچھلے ائمہ امام جعفر صادق، امام رضا، امام علی جو بتا کے گئے تھے، وہی علائم ہیں، وہی نشانیاں ہیں، کچھ حتمی ہیں کہ ہر صورت میں یہ وقوع پذیر ہوں گی، کچھ غیر حتمی ہیں بتائی گئی ہیں مختلف روایتوں میں، مختلف احادیث میں کہ یہ ہوگا ان کے آنے سے پہلے، تو وہ ہوگا، عراق کے حالات یہ ہوں گے، عراق میں کچھ تو کچھ تار ہوگا، سیریا میں ہوگا، یمن میں ہوگا، اور یمن کے علاوہ کیا کہتے ہیں پھر ایک کچھ ان کے خاص کیا کہتے ہیں مبلغین جو جائیں گے، سید ہوں گے، فاطمی سید، جن کو رکن یمانی خانہ کعبہ میں قتل کیا جائے گا، وہ لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ سفیانی آئے گا جو 60,000 لوگوں کو عراق میں مارے گا، وہ سارے کے سارے امام مہدی کی جو پھر امام مہدی آ کے ان کو پھر ان سے جنگ کریں گے، اور کچھ جو امام مہدی کے جو کمانڈر ہوں گے وہ کچھ کا تعلق خراسان ایران سے ہوگا، کچھ کا تعلق عراق سے ہوگا، اور کچھ کا تعلق یمن سے ہوگا، یمنی سید لکھا ہوا ہے جو ہے نا وہ اس ہسٹری میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اثنا عشری لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے قائل ہیں امام مہدی علیہ السلام کے، اور یہ ہے کہ امام مہدی ولادت ہوئی ہے اور غیبت میں ہے، اور اللہ نے ان کے غیبت طولانی عطا کر دیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اتنی عمر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو کسی اور کو بھی کر سکتا ہے، تو لہذا کیا کہتے ہیں ان کی امامت کے قائل ہیں کہ شیعہ اثنا عشری کے آج کے امام مہدی علیہ السلام ہیں، وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ احکام جو ہے علماء سے لیں گے۔ یہ ایک چیز تھی۔ اچھا، یہ جو اثنا عشری ہیں ان کی تفصیل یہ ایران میں ہے، کہاں پائے جاتے ہیں آج کے دور میں؟ ایران میں اکثریت انہی کی ہے، افغانستان میں خاص بڑی تعداد ہے، عراق میں تقریباً 70% لوگ یہی ہے، ہندوستان میں بھی تقریباً 6-7 کروڑ لوگ موجود ہیں جو شیعہ اثنا عشری ہیں، البتہ شیعہ اثنا عشری اور وہ ملا کے اسماعیلی کی، جن کو ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ ہندوستان، پاکستان میں، بحرین میں موجود ہیں، لبنان میں ہیں، ترکیہ میں ہیں، اور بعض دوسرے عربی ملکوں میں مثلا سعودیہ میں، قطیف میں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہر ملک میں موجود ہیں۔ اچھا، جو فرقہ زیدیہ تھا، فرقہ زیدیہ کی کچھ جو امامت کی جو شرط تھی وہ قیام مسلحانہ مانتے تھے۔ یہ یمن میں جو شیعہ ہیں یہ وہی زیدیہ ہیں، یمن میں اکثریہ زیدی شیعہ ہیں۔ زیدی جو امام زید ابن علی کی امامت کے قائل تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کیا قیام مسلحانہ کیا جائے۔ قیام مسلحانہ اس دور میں بھی انہوں نے کیا تھا زید ابن علی نے، اور ہر دور میں ان کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور آج کل بھی آپ دیکھیں یمن کے جو حالات ہیں یہی گروہ ہے، یمنی زیدی جو لوگ ہیں، اور پھر یمنی سید کی جو امام مہدی کے ساتھ جو ارتباط لکھا ہوا ہے وہ بھی قیام مسلحانہ کے اس میں ذکر ہوتا ہے۔ تو ان کی شرط یہ ہے کہ ہمارا امام وہی ہوگا۔ اب آج تک ان کا سلسلہ بھی آ رہا ہے اس کے بعد، لیکن انہوں نے
کچھ عمومی شرائط بیان کر دی ہیں۔ اثنا عشری جو تھے انہوں نے فقط شرائط بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر معرفی کر کے گئے ہیں اور نام بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد امام علی، امام حسن اور امام حسین، اور آگے جو 9 امام آئیں گے وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے، جیسے کہ آخری امام مہدی ہوں گے یا المہدی وہ سید المہدی من ولد فاطمہ، امام بی بی زہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ تو ان کا عقیدہ بھی یہ ہے زیدیوں کا کہ امامت کی شرط یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہو، امام جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم بشریعت ہو، شریعت کا عالم ہو، دینی احکام کی رہنمائی اور ہدایت کر سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ زاہد ہو یعنی دنیا سے اسے کوئی لینا دینا نہ ہو، مسلمانوں کے اموال میں حرص و طمع نہ رکھتا ہو۔ یہ زاہد کی یہ جو تعریف ہے۔ چوتھی شرط وہ بیان کرتے ہیں شجاع، بہادر ہو، دشمنان خدا سے جہاد کر سکے۔ اور پانچویں ان کی شرط یہ ہے کہ وہ علنی دعوت کرے، علل اعلان دعوت، احکام خدا کی، دین خدا کی طرف جو دعوت دے وہ علل اعلان دعوت دے۔ یہ 5 صفتیں جن میں پائی جاتی ہوں وہ ہمارا امام ہے، اور ہمارے لیے اس کی اطاعت واجب ہوگی، اور اس سے وہ نص خفی کا نام دیتے ہیں، نص خفی۔ زیدیہ کہتے ہیں یہ نص خفی ہے، اور جن میں یہ 5 شرائط ہیں، 5 صفات ہیں، وہی ہمارا امام ہے۔ اچھا، پھر یہ فرقہ زیدیہ کی کچھ شاخیں ہیں، ان کے اندر پھر کچھ فرقے وجود میں آئے۔ ایک جارودیہ، دوسرا فرقہ سلیمانیہ یا جریریہ، تیسرا فرقہ صالحیہ و بطریہ۔ یہ تینوں فرقہ زیدیہ کی ہی شاخیں ہیں۔ تو یہ فرقہ زیدیہ پہلا اثنا عشری بڑا فرقہ عالم اسلام میں، پھر ایک زیدیہ، شیعہ زیدیہ، اور اس شیعہ زیدیہ کی پھر 3 فرقے ہیں، جارودیہ، سلیمانیہ، صالحیہ و بطریہ ایک ہے، جارودیہ 2 ہے، اور تیسرا سلیمانیہ یا جریریہ۔ یہ تینوں شاخیں ہیں فرقہ زیدیہ کی۔ اب ان کے بعد فرقہ اسماعیلیہ آ جاتا ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ کی جو تفصیل ہے وہ تفصیل اس کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ زیادہ قابل ذکر ہے، اگرچہ اسماعیل کی جو امامت کے لوگ قائل تھے، اسماعیلیہ فرقہ امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی وجود میں آ گیا تھا۔ کیونکہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل تھے، اور مولا کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو یہ اسماعیلیہ جو ہے یہ وجود میں آ گئے تھے۔ تو یہ فرقہ اسماعیلیہ ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ میں پھر آگے تقسیمات ہوئی تھی۔ فرقہ اسماعیلیہ کی بھی پھر کئی شاخیں ہیں، جن میں کچھ فرقے ان کے منقرض ہو گئے ہیں، یعنی ختم ہو گئے ہیں، جن کا کوئی تاریخ میں وجود ہی نہیں ہے، وجود خارجی نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں ہے وجود، نام موجود ہے، لیکن وہ آج کے زمانے میں ان کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن بعض فرقے جو اس فرقہ اسماعیلیہ کی شاخیں تھی وہ موجود ہیں، وہ جن کا وجود خارجی بھی ہے، اور آج کل وہ اس زمانے میں موجود بھی ہیں۔ فرقہ اسماعیلیہ کے بڑے مشہور فرقے 2 ہیں، ایک فرقہ مستعلیہ یا بہرے، جن کو بہرے کہا جاتا ہے، مستعلیہ یا بہرے۔ دوسرا فرقہ ہے فرقہ نظاریہ یا آغا خانی جنہیں کہتے ہیں، یہ آغا خان موجود ہے یہاں پاکستان ہندوستان میں۔ بس
فرقہ اسماعیلیہ کے دو بڑے مشہور فرقے ہیں، فرقہ مستعلیہ یا بہرے، فرقہ نظاریہ یا آغا خانی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بہرے ہیں، بہرے، ان کا وجود خارجی یہ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں زیادہ، اور ہندوستان کے علاقے جو گجرات ہے، گجرات میں ان کی بہت زیادہ اکثریت ہے۔ اچھا، ان کی تفصیل یہ ہے کہ یہ کیسے اسماعیلی فرقہ یہاں پہ، یہ بہرے کیسے یہاں ہندوستان میں پہنچ گئے، گجرات میں۔ کہتے ہیں کہ جب مصر میں وہ جو حکومت فاطمیہ تشکیل پاتی ہے، وہ بھی اسماعیلی تھے، فاطمی حکومت جو تشکیل پاتی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں اسماعیلی تھے، اور ان کی حکومت کا پایہ تخت وہ مصر کا شہر قاہرہ تھا۔ البتہ فاطمی ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو منسلک مانتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا کی اولاد سے۔ اچھا، یہ جو فاطمی تھے انہوں نے کافی عرصہ تک بہت سارے اسلامی ملکوں پہ حکومت کی تھی، جس طریقے سے مراکش، شمال افریقہ کے کچھ ملک، مصر، شام، یمن، ان میں ان کا غلبہ تھا۔ اور تقریباً یہ 297 ہجری سے آغاز ہوا اور 567 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے، یعنی یہ تقریباً 270 سال تک یہ حاکم رہے ہیں۔ اور ان کی حکومت کا جو قیام تھا یہ بنی عباس، بنی جو خلفائے بنی عباس تھے ان سے ان کو مخالفت تھی، ان کی مخالفت تھی ان سے۔ بنو امیہ تھے صدر اسلام میں، بنو امیہ کے خلاف بنو عباس اٹھ کھڑے ہوئے، اور بنو عباس کے خلاف جو قیام کیا یہ فاطمی سادات نے قیام کیا تھا۔ یہ جو فاطمی سادات انہوں نے خلفائے بنی عباس کو شکست دے کر یہ کہا کہ ہم خلفائے برحق ہم ہیں، ہم جو ہے برحق لوگ جہاں میں، ہم بی بی زہرا کی اولاد سے ہیں، لہذا خلیفہ بننے کا حق ہمیں زیادہ پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کافی عرصہ تک جو ہے نا ان ملکوں پہ حکومت کی، اور بہت بڑا اقتدار تھا اسماعیلی مذہب کا، اور اسماعیلی مذہب اس وقت قدرت میں تھا، اور اوج قدرت میں تب پہنچا کہ جب فاطمیوں کا 8واں خلیفہ مستنصر باللہ کا زمانہ آیا، تو یہ اپنی قدرت کے اوج پہ تھے، عروج پہ تھے، ان کا بہت عروج تھا اسماعیلیوں کا۔ انہوں نے مصر میں جامعۃ الازہر، جو الازہر علی یونیورسٹی ہے، جو فاطمی شیعہ جو تھے، اسماعیلی شیعہ، وہ انہوں نے تاسیس کی تھی۔ تو ان کا سلسلہ نسل بھی یہ محمد بن اسماعیل تک پہنچاتے ہیں، جو امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کا ہے، وہاں تک یہ سلسلہ پہنچاتے ہیں۔ تو ان ملکوں میں چونکہ ان کی بہت بڑی حکومت تھی، تو اب جب بہت بڑی حکومت تھی تو یہ اپنے کچھ دائی اور مبلغ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں، جب ان کی حکومت وہاں پہ تھی تو انہوں نے ایک بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کے لیے بہت سارے ممالک میں بھیجا۔ تو ان میں سے ایک مبلغ انہوں نے بھیج دیا کیا کہتے ہیں گجرات میں، ان کی جو یمن پہ بھی چونکہ انہیں کی حکومت تھی، تو یمن سے انہوں نے مبلغین بھیجے گجرات میں، یہ جو گجرات جو پنجاب ہندوستان میں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں مستنصر باللہ فاطمی جو تھے، جو خلیفہ ہشتم تھے ان کی حکومت تھی، تو یمن سے کچھ لوگوں کو گجرات بھیجا گیا تھا داعی تبلیغ اور مبلغ بنا کر۔ تو وہاں پہ یہ لوگ گئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی اسماعیلیوں کی ایک جماعت تشکیل دی۔ یہ 460 ہجری میں عبداللہ نامی شخص جو ان اسماعیلیوں کا داعی تھا، وہ یمن سے ان کو شہر کمبوئے میں آیا، وہاں کچھ مدت میں، تھوڑی مدت میں بہت سارے ہندوؤں کو
اسماعیلی مذہب بنا لیا. اسماعیلی مذہب بنایا تو یہی وہ لوگ تھے جو ہے کہ وہاں پہ 5ویں صدی ہجری میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بوہرا جو ابھی بوہرا کے نام سے مشہور ہے یہ ان میں تبدیل ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہی فرقہ مستعلیہ یا نزاریہ جن کو بوہرے یا آغا خانی کہا جاتا ہے، نزاریہ اور مستعلیہ، یہ مستعلا جو تھا یہ ایک دو بھائی تھے، ایک نزار اور ایک مستعلا. یہ دونوں بیٹے تھے مستنصر باللہ کے، جو ان کا آخری 8واں خلیفہ تھا. اس کے دونوں بیٹے تھے نزار اور مستعلا. تو مستنصر باللہ کی جانشینی پہ جب اختلاف ہوا تو ان کی وفات کے بعد ایک گروہ نے ان کے بڑے بیٹے نزار کو جانشین مانا تو نزاریہ کہلائے، اور دوسرے گروہ نے چھوٹے بیٹے مستعلا کو اپنا جانشین مانا تو فرقہ مستعلیہ کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ جو فرقہ مستعلیہ تھے یہ جب یا نزاریہ خانی بنے اور مستعلیہ بوہرے بنے. یہ مستعلیہ وہی چونکہ یمن میں انہی کی حکومت تھی تو یمن سے بھیجا گیا تھا عبداللہ نامی شخص کو گجرات میں آ کے انہوں نے بہت بڑی ایک جماعت کو اپنا اسماعیلی مذہب بنایا، اور اسماعیلی مذہب کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان بوہروں میں تبدیل ہو گئے کہ جو آج کل بھی بہت بڑی اکثریت ہندوستان میں بوہرے ہیں، اور یہ خانی ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اور یہ لوگ کچھ اس میں مراکش اور شمال افریقہ کے کچھ ممالک میں اب بھی موجود ہیں. یہ مثلا جو ہے تنزانیہ میں ہیں، مڈغاسکر میں ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کے اپنے فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. ان کا ایک منظم جو ہے وہ سلسلہ جو آج تک موجود ہے. تو یہ ان کی فعالیت جو ہے، کام کی فعالیت جو دنیا میں ابھی موجود ہے، شیعہ اثنا عشری کا وہ ایران ہے، ایران میں شیعہ اثنا عشری ہیں، لبنان میں اثنا عشری ہیں، عراق میں اثنا عشری ہیں، پاکستان میں زیادہ اثنا عشری ہیں، اس کے علاوہ ہندوستان میں زیادہ اثنا عشری ہیں. لیکن جو پھر شیعہ اسماعیلیہ بوہرے یا یہ جو خانی ہے یہ ہندوستان میں مصر، افریقہ کے کچھ ممالک اور وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں. تو مولانا میں ایک کام جو آج کل ان ممالک میں انقلاب کا بھی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور شیعہ اثنا عشری کا بھی ہے، زیدیہ کا یمن میں ہے، اسماعیلیہ کا یہ لوگ ہیں. تو یہ ایک شیعوں کے بارے میں کہ صدر اسلام سے لے کر ایک مختصر جو تھا تعارف، اجمالی تعارف، وہ یہ تھا کہ یہ کیسے وجود میں آئے اور ان کا تاریخ میں کیسے جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہوا، اور بڑھتے بڑھتے یہ ہمارے ممالک میں کیسے پہنچے، پاکستان اور ہندوستان میں. اور چونکہ ہمارا میرے خیال میں اس درس کا تعلق بھی کہ یہ خاص کر اس بات سے اس کو منطلق تھا کہ یہ ہمارے ہند و پاکستان بر صغیر میں کہاں پہ ان کی جگہ ہے. تو یہ بھی میں نے بتا دی. اور یہ جو ایک لفظ اور ہے کہ بوہرے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بوہرا لفظ جو ہے نا گجراتی زبان کا لفظ ہے، اور گجراتی زبان میں بوہرا تجارت تاجر شخص کو بوہرا کہا جاتا ہے، بزنس مین، اور اسی وجہ سے یہ بوہرے اکثر بزنس مین ہیں. تو بوہرا یعنی وہ جو تاجر تھے وہی بوہرے کہلائے ہیں، وہی بوہرے ہیں. تو یہ ان کی شیعوں کی ایک مختصر جو تھی وہ جو تعارف تھا وہ میں نے بتا دیا ہے. اب آپ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو. نبیل ٹائپ کر رہا. اچھا جی بولے نبیل، بولے. جی السلام علیکم فاضل صاحب. علیکم بس بہت زبردست، بہت ہی مزیدار خیر حاصل گفتگو تھی، اور یقیناً اور تفصیل مانگتی ہے.
بس یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو بھی معتبر ذرائع ہیں معلومات کے وہ کون کون سے ہیں؟ جب آپ نے ان کو رجوع کرنا ہوتا ہے تو آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہاں سے یہ سب معلومات کا خزانہ جو ہے کیسے آپ کو اور کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ کرنے میں، کیسے پتہ چلا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیسے جی تاریخ ہے تو تاریخ میں پرانی کتابوں میں بھی ہوگا، ان کے راوی کون ہوں گے، حدیث والے معاملے کی طرح کی چیز ہے ایک طرح سے، تو یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ جی ان کی جو تفصیل ہے نا جی، وہ علم رجال کی کتابیں ہیں، خاص کر واقفیہ، فتحیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ کا جو ابتدا ہے وہ ہم نے کیا کہتے ہیں کچھ تاریخ کی کتابیں ہیں، عروج الذہب ہے مثلا، کیا کہتے ہیں علم و رجال کی کتابیں ہیں، شیخ توسی صاحب کی ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ رجال نجاشی ہے، ان میں ان کی وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ تفاسیر کی کتابیں ہیں، ان میں یہ چیز ہے فخر رازی کی، وہ جو ہے کہ شیعہ کا ابتدا میں کہاں سے کیسے ظہور ہوا، اسے میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا تاریخ تشیع دار ہند فارسی میں کتاب لکھی گئی جو ہمارے نصاب میں تھی جب ہم نے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہ جو کیا کہتے ہیں ایم فل کیا تھا، تو اس میں وہ کتاب تھی اور ہمیں وہ پڑھائی گئی تھی جو ہے نا وہ۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری میں نے جو ہے نا وہ فارسی کی اور کتابیں جو تھیں وہ دیکھی ہیں البتہ۔ تو معتبر جو ذرائع ہیں وہ یہی تاریخ اور علم رجال کی وہ ہے کہ جہاں سے فرقوں کی وجود، اور وہ ہے کیا کہتے ہیں الملل والنحل معتبر کتاب ایک وہ بھی ہے کہ جو فرقوں کے بارے میں لکھی جا چکی ہے، جو جس کو شہرستانی نے لکھا ہے، الملل والنحل شہرستانی کی کتاب ہے۔ جی بہت شکریہ فاضل صاحب، بہت آپ نے تفصیل سے بتایا، ماشاءاللہ بہت اچھا خزانہ ہے، تھینک یو۔ جی اور اگر کوئی سوال ہے؟ ہاں جی فاضل صاحب، ایک سوال کہہ لیں یا ایک پہلو کہہ لیں، اگر آپ وہ ہے کہ جو شیعہ تصوف کہیں یا شیعہ روحانیت کے پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ ادھر کیا، وہ کیسے اس کو سمجھا جائے اور اس کے کیا وہ ہیں ذرائع یا اس کی کیا ہسٹری وغیرہ؟ ابھی کیونکہ آپ نے تو علماء کا بتایا نا۔ جی علماء کا بتایا میں نے جو ہے نا وہ دیکھیں، شیعہ جو ہے نا تصوف جو ہے وہ ان سارے فرقوں میں جو میں نے شاخیں بتائی ہیں نا، چونکہ اسماعیلیہ ہوں، زیدیہ ہوں یا اثنا عشریہ ہوں یا ان کی شاخیں ہوں، جو بھی یہ چونکہ زید بن علی سے پہلے تینوں اماموں تک تو سب متفق تھے، امام علی، امام حسن اور امام حسین۔ پہلا زیدیہ وجود میں آیا، کسانیہ، تو وہ بھی امام سجاد علیہ السلام کے دور میں کسانیہ اور پھر زیدیہ اور پھر اس کے علاوہ۔ تو یہ جو ان کا ایک باطنی جو تھا تصوف جو ہے نا وہ ہر فرقے میں موجود رہا ہے۔ باطنی جو تھا چاہے اسماعیلیوں میں بھی تھے، زیدیوں میں بھی تھے، اثنا عشریوں میں بھی، اور ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ پھر چونکہ امام علی کی جو تعلیمات تھی وہ امام جعفر صادق نے زیادہ جو ہے نا تفصیل سے بتایا، اور پھر جو ہے نا اس کو پھر آگے اثنا عشریہ نے فالو کیا ہے۔ تو اثنا عشری میں جو یہ ہر دور میں اماموں کے دور میں جہاں چونکہ جس طریقے سے آج کل بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ عام باتیں سنتے ہیں اور تصوف میں ایک خاص لوگوں کا ہی ذوق ہوتا ہے، تو اماموں کے دور میں بھی ایک خاص لوگ تھے کہ جو ان کے پاس جا کر یہ باطنی یہ جو ایمانیات تھے وہ پڑھتے تھے اور ان کی تعلیمات جو ہے نا ان سے پوچھتے تھے، یا مثلا جو ہے نا ان کی بیٹھ کے اس سلسلے کو طے کرتے تھے۔ اس کے بعد جو سلسلہ امام مہدی اور امام مہدی کے بعد جو آج تک آ رہا ہے، تو وہ زیادہ تر دیکھیں کہ امام مہدی کا جو اثنا عشریہ کا زیادہ تصور ہی ہے، وہ زیادہ تر معنویت، روحانیت کے مثلا جو ہے نا وہ کہ امام مہدی پردہ غیبت میں نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں جو پردہ ہیں، کہ ہماری گناہ آگے سے پردہ ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مثلا اس قسم کی وہ جو تعلیمات ہیں شیعہ اس میں اثنا عشریہ میں، اور پھر جو اجتہاد کا سلسلہ بھی چلا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ من کان منکم من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدہ۔ وہ جو اجتہاد
تقلید کی جو شرط بھی رکھی گئی تھی تو فقط ظاہری شریعت کی نہیں ہے بلکہ وہ ایک روحانیت کے ایک سلسلے کو بھی طے کر چکا ہو تو تب وہ شخص قابل تقلید بن سکتا ہے. تو جو آج کل بھی وہ سب کچھ موجود ہے. جی فاضل صاحب، اس بات سے بالکل ابھی آپ نے جو فرمایا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کچھ جو آپ سے پہلے باتیں ہوئی ہیں کہ شیعہ میں بہت سے فقہا اور جو یہ شریعت کے اسکالرز ہیں انہوں نے بھی روحانیت میں ساتھ ساتھ بھی قدم رکھا، جیسے علامہ طباطبائی ہے اور آپ نے جی جی اور بھی یعنی کہ وہ اس میں جڑی ہوئی بھی ہے شاید. جی 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 آپ دیکھیں تو علامہ طباطبائی صاحب، بڑے بڑے جو ہے نا عرفا، مراشی نجفی صاحب، قاضی طباطبائی صاحب، جن کی بڑی بڑی کرامات ہیں، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آغا بہاؤدینی صاحب، یہ ہمارے زمانے میں بھی کچھ تھے، بہلول صاحب، جو سلسلہ، اور پیچھے اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں جو ظاہر یہ امین اسکر آبادی بہت بڑے مجتہد تھے. یہ 200 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے گزرے ہیں، 150 سال پہلے. لوگ تقلید کرتے تھے ان کی، لیکن مولا کے روضے میں ایک دن داخل ہوئے امام نجف اشرف میں، تو کسی نے کہا جی آپ عالم ہیں اور ہم نے تو آپ لوگوں سے حدیث سنی ہے کہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ العلماء من امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی مانند ہیں. تو بنی اسرائیل کے انبیاء تو معجزے کرامات کرتے تھے، آپ لوگوں کے پاس کرامات، معنویت اور روحانیت اور ان چیزوں میں سے کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو کہتے ہیں ان کے سر پہ امامت تھا، امامہ اتار کے ایسے جو ہے نا تھوڑا جلال میں پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. تو لوگوں نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا، لوگ ان سے ڈر گئے تھے، پھر آغا صاحب نے فوراً امامہ اٹھا لیا. تو وہ علماء تھے جو انہوں نے آگے آخر ان کے اعتراض یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. تو یہ جو سلسلہ اجتہاد کا بھی ہے ایک بہت بڑی مرجعیت جو ہے نا ابھی بھی، جو نجف میں اشرف میں تھی، پھر نجف سے قم میں، اور پھر اس سے پہلے بغداد، یہ سارا جو سلسلہ آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ روحانیت سے بالکل جدا نہیں ہے، بلکہ روحانیت کے بغیر نہیں ہے یہ چیز. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. فاضل صاحب یہ 2 سوال ہیں، سب پہلے رمیز آپ کر لیں پھر عمیر کر لیں گے. جی السلام علیکم سب کو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہندوستان میں بھی بہت سارے صوفیہ آئے ہیں جو ان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ سید گھرانے سے ملتا ہے، اور ان کا غالباً ایمان بھی نظر آتا ہے ناصری سلسلے پر. جیسے کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی جو کراچی میں ہے وہ بھی باقاعدہ سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا. جب انہوں نے مائیگریٹ کیا سید ہونے مظالم کی وجہ سے عباسی قدومیہ کے دور میں، تو کچھ یہاں بھی آ کر سیٹل ہوئے. ان کا آپ کس طرح سلسلہ جوڑتے ہیں شیعزم سے یا شیعزم؟ یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ شاہ غازی یا اور بھی یقیناً کچھ صوفیہ ہوں گے جو جن سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ سادات یا ائمہ سے ملتا ہے، اور وہ ان کا ایمان بھی نظر آتا ہے 12 اماموں کو. اس کو آپ شیعزم سے اس کا تعلق کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ کون کون سے بڑے ہیں صوفیہ جن کا ایک تعلق نظر آتا ہے؟ دیکھیں ہماری سرزمین میں تو عبداللہ شاہ غازی یہ تو امام حسن کے جو بیٹے تھے حسن مصنع، ان کی اولاد سے تھے. امام حسن کے بیٹے، بڑے بیٹے تھے حسن مصنع کے، جو کربلا میں زخمی ہو گئے تھے. حسن مصنع کے اولاد سے یہ میرے خیال میں پوتے یا پوتے کے پوتے ہیں ان کا سلسلہ جو ہے نا، اور یہ ائمہ کے دور میں تھے. یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے گئے تھے، یہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ اس کے علاوہ بھی اہل البیت کے جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے امامت کے قائل تھے 12 اماموں کے، لیکن تھوڑا اختلاف ائمہ سے جو ان کا ہو گیا تھا، کچھ اپنے کیا کہتے ہیں خاندان والوں کا بھی، امام حسین کی شہادت کے بعد وہ یہ چاہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں قیام مسلحانہ کیا جائے. تو اس وقت امام جعفر صادق اور امام باقر نے فرمایا کہ نہیں، قیام مسلحانہ فقط امام حسین نے جو کیا یہ تھا، اور یا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہی کریں گے. اب
یہ جو دورانیہ جتنا عرصہ ہوگا اس میں قیام مسلحانہ جو ہے نا وہ ہم تجویز نہیں کرتے، بلکہ ہم کہیں گے کہ نہیں، آپ کو بیٹھ کے جو مذہب ہے، بات ہے، شریعت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہدایت ہے، وہ ساری چیزیں ہم سے لیں، وہی ہم آگے پھیلائیں گے۔ یہ شاید میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا، آپ نے بیان کیا ہوگا، یہ قیام مسلحانہ کو ذرا ایک دو لفظوں میں میرے لیے تھوڑا کھول دیں۔ جی جی یہ میں نے کہا شاید میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، جی کیا قیام مسلحانہ کو تھوڑا سا آپ کھول دیجئے کہ اس سے آپ کی قیام مسلحانہ یعنی تلوار لے کر جنگ کی جائے، قیام مسلحانہ کا یہ مطلب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے بعد جو لوگ قیام توابین بھی ایک گروہ نے کیا تھا، انہوں نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے جو اہل البیت کے مخالف تھے، دشمن تھے، ان سے جنگ کی۔ پھر یہ زید ابن علی جو تھے امام سجاد کے بڑے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ جنگ کی جائے، انہوں نے دشمنوں سے جنگ کی اور ایک بہت بڑے گروہ نے ان کی، اور اکثریت پھر انہی کا ساتھ دیتی تھی۔ دیکھیں آج کل بھی لوگ جو زیادہ اس قسم کی چیز کا مظاہرہ کرے قیام کا، تو کافی اکثریت جو ہے نا وہ ساتھ دینے ہی لگ جاتی ہے جو ہے۔ تو زید ابن علی، اس کے علاوہ امام حسن کی اولاد میں سے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ پے در پے انہوں نے قیام کیے، کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اتنا اثر ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم ہر صورت میں جو ہے نا وہ جو ہمارے اہل البیت کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور تلوار سے انہوں نے جنگیں کی۔ ہر اس کی وہ نفس زکیہ کا قیام مشہور ہے، عبداللہ بن افتا کا مشہور ہے، امام حسن کے بیٹے ان کا ہے وہ مشہور، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کیا اس میں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل البیت کو جو یہ قیام مسلحانہ کے قائل تھے، مولا نے ان کی مخالفت کی تھی۔ مخالفت کی تھی کہ گھر میں جا کے کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ قیام مسلحانہ مختص ہے امام مہدی کے ساتھ، وہ جب آئیں گے وہ یہ کام انجام دیں گے، اور امام مہدی اب نہیں آئیں گے، وہ ہمارے 12واں ہوگا اور اس کو غیبت کلانی ہوگی۔ وہ پوری ہسٹری پھر انہوں نے بتا دی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی عمیر آپ سوال کر لیں پھر۔ جی السلام علیکم فاضل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی سیشن کا۔ سر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو اختلاف تھا اہل تشیع کا اور اہل سنت کا، وہ اصلاً سیاسی تھا، اور وہ بعد میں جو ہے نظریات و عقائد اور ان چیزوں میں بھی پھر ایک ڈیوائڈ پھر بن گئی۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، اور اگر درست ہے تو یہ نظریات و عقائد میں فرق آنا کب شروع ہوا، اور کیا واقعی اصل اختلاف شروع میں صرف سیاسی ہی تھا؟ سیاسی کا کیا مطلب؟ یعنی آپ سیاسی کی تھوڑی وضاحت کریں نا، میں سوال کا پھر جواب دوں گا۔ یعنی ظاہر ہے اس میں مطلب یعنی کہ کون وہ کرے گا، جانشین ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیاسی نہ ہو، دیکھیں پیمبر کا یہ تھا کہ پیمبر کا جانشین کون بنے گا۔ دیکھیں یہ جو گروہ تھا، جو شیعہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عید غدیر، جو خطبہ، ایک تو خطبہ غدیر تھا، حجۃ الوداع، ایک غدیر کے اوپر خطبہ دیا تھا پیغمبر نے، اس میں فرمایا تھا من کنت مولا فعلی علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، میرے بعد علی ہے مولا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کے پاس اور بھی دلائل تھے کہ پیغمبر اپنی زمانے میں یہ کہہ کے گئے ہیں میرے بعد علی مولا ہے۔ اچھا، پیغمبر کی جب وفات ہوتی ہے تو پیغمبر کی ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، تو اس طرف ایک مسلمین کا ایک کیا کہتے ہیں کٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا بیٹھ کے کچھ لوگ خلیفہ معین کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ لوگ معین نہیں کرتے، خلیفہ پیغمبر معین کرتا ہے، اور پیغمبر اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ پیغمبر اپنے اذن سے معین کر کے گئے تھے کہ میرے بعد علی ہے، علی کے بعد امام حسن، امام حسین، پورے 12 جانشین، اور ان کا نام لے کے گئے تھے۔ تو یہ تو ایک مذہبی اور ایک خالص وہ جو ہے تھی نا فکری اختلاف تھا ہوا۔ ایک گروہ نے ان کو، ایک بڑے گروہ نے بنا لیا خلیفہ، جو پیغمبر کے بعد جو ہے نا اختلاف ہو گیا خلیفہ میں، تو ایک کا رخ اس طرف ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام جو ہے نا وہ خود
गस्ल कफन दफन में मसरूफ थे पैगंबर के। 3 दिन पैगंबर की जनाजा लोग आके पढ़ते रहे। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक ग्रोह जो इनका पैरोकार था, वो इमामत इनका कायल था कि ये इमाम है और जानशीन यही है, और बड़ी तादाद थी, उन्होंने उस तरफ वो कर दिया। फिर मौला एक एक के घर में गए थे कि आप पैगंबर वो जो एहतजाजात हैं जो अपने हमायत में उन्होंने और वो दूसरे ने कि अपने हक में दलीलें दी, इन्होंने भी, इनके पास भी दलीलें हैं कि दार हकीकत इख्तिलाफ इस बात का था कि जानशीन पैगंबर का वही हो सकता है जो लोगों का मुकर्रर करदा ना हो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का मुकर्रर करदा हो। शिया इसके कायल थे, इस वजह से वो हजरत अली अलैहिस्सलाम को शिया पैगंबर का जानशीन मानते थे। और दूसरे ग्रोह वो इस बात का कायल नहीं था और हजरत अली को खलीफा नहीं बनाया, तो वो क्या कहते हैं जो है ना, वो चूंकि वो कायल ही नहीं थे कि खुदा की तरफ से, तो लिहाजा उन्होंने किसी और को खलीफा बना दिया। तो ये इख्तिलाफ था दर हकीकत। और फिर इसके बाद आप देखें अहलुल बैत का रास्ता जुदा था, असहाब का जुदा इस तरीके से कि एक ग्रोह उनका पैरोकार था, एक काफ़ी अक्सरियत उनकी। फिर जब मुत्तफिक जो उमूर होते थे, खुलफा हजरत अली अलैहिस्सलाम से मशवरा करते थे। अब मौला ने देखा कि कोई चारा नहीं है, तो जो दीनी जितने उमूर थे दीन के, वो सारे के सारे इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आके हल होते थे। इस बात के सब कायल थे कि अगर दीन दुनिया के आलम हैं, आलम हम वो अली इब्न अबी तालिब हैं। चूँकि आलम ना होते तो कोई उनके पास किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहीं से फिर ये जो ग्रोह था हजरत अली की इमामत के कायल, उनके पास इसी किस्म की दलीलें बहुत सारी कि जो आलिम है दीन दुनिया का, तो उसी को हक बनता है खलीफा बनने का। तो जो आज तक ये सिलसिला आ रहा है, और जो सहाबा कराम के फॉलोअर थे, सारे सहाबा नहीं, यानी एक सहाबा का जो खिलाफत पे आए, जो उनकी तालीमात के या सहाबा की तालीमात, सहाबा से पैगंबर की तालीमात जिन्होंने ली, वो अहले सुन्नत या दूसरे जितने भी मुसलमानों के मज़ाहिब हैं वो कहलाए। शिया जो है, इन्होंने कहा है कि नहीं, पैगंबर की तालीमात हम अहलुल बैत से लेंगे, और इन्होंने पैगंबर की सारी तालीमात अहलुल बैत से ली। अली से बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक और इमाम मेहदी तक ये सिलसिला आ रहा है। तो शिया यानी वो पैरोकार, पैगंबर के वो पैरोकार जिन्होंने पैगंबर की तालीमात को अहलुल बैत के जरिए से दिया है, और शिया के अलावा मुसलमान यानी पैगंबर की तालीमात जिन्होंने पैगंबर की तालीमात सहाबा के जरिए से ली। ये फ़र्क है इसमें। अब यह है कि हर एक अपने हक में, उनके पास भी दलीलें होंगी, इनके पास भी हैं। वो एक इख्तिलाफ है कि जो ना हल होगा और ना ही हल हुआ है और ता क़यामत रहेगा। तो इसमें मेरे ख्याल में कि कौन सही है कौन गलत है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल है बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन है। फाल साहब, शायद उमैर को शुक्रिया करने वाले थे। सॉरी उमैर, आप कर लें शुक्रिया। जी, मैंने शुक्रिया भी अदा करा था, और मैंने कहना था कि शायद मैंने अल्फाज का चुनाव थोड़ा कर दिया गलत। मेरा सवाल बेसिकली ये था कि जानशीनी से दीन के जो प्रैक्टिसेस हैं और नज़रियात अकायद में बहुत ज़्यादा फ़र्क कैसे बाद में डेवलप हो गया, लेकिन शायद आपने इसका जवाब दे दिया है क्योंकि सोर्सेज भी शायद मुख्तलिफ हैं। देखें, इसका मुख्तसर जवाब यही है ना, जो आपके सवाल का, कि जब अहलुल बैत से इन्होंने तालीमात ली, तो अहलुल बैत ने एक चीज़ कही, उन्होंने अभी एक चीज़ कही, तो इन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, जो ख़ासकर उसूल अकायद थे, मसलन इब्तिदा में कला कदर के मसाइल पे बहस हो गई, अशायरा मुतज़िला थे, इमामिया थे, इनका अपना नज़रिया उनका अपना नज़रिया, और ये फिर आगे उस नज़रिए या उन नज़रियात में आगे तरक्की आती गई, नज़रियात बढ़ते चले गए। तो इख्तिलाफ जो है ना वो चाहे क्या कहते हैं उसूल में हो, चाहे फ़ुरू में आगे पहुँचता गया। अलबत्ता फ़ुरू में इतना इख्तिलाफ नहीं है। इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर सादिक की फ़िक़्ह बहुत कम ही इख्तिलाफ है। उसूल में जो है ना वो चीज़ें हैं जिसमें वो बेसिक वो इमामत और खिलाफत पे इख्तिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इजाज़त चाहे हैं। फाल साहब, बहुत ज़बरदस्त रहा सेशन, और इस पे ज़ाहिर है और काफ़ी बात हो सकती है।
مگر یہ بڑا اچھا اوور ویو تھا میں. تو اب جناب جیسے میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ آج دوسرا لیکچر نہیں ہوگا, وہ انشاءاللہ ری شیڈول ہو رہا ہے اگلے جمعے کے لیے. عمر شوکت صاحب احمدیہ پہ بات کریں گے, اور بھی ایک لیکچر, ایک آدھ لیکچر اور بھی ری شیڈول ہو رہا ہے ریحان کا, وہ میں پھر آپ کو ڈیٹ اور ٹائم سیٹ کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا والد صاحب, پھر جلد ملاقات ہوتی ہے. ابھی رمضان میں آپ کے لیکچر آ رہے ہیں. جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہ رمضان. آپ بھی اچھا, خدا حافظ.